سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں 9 میگا ترقیاتی منصوبے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ شہر میں 7.5 ارب روپے سے زائد کی لاگت سے 9 بڑے پروجیکٹس تیزی سے جاری ہیں، اور اپنے بیان میں انہوں نے بتایا کہ کے ڈی اے کے 76 منصوبوں پر 13 ارب 20 کروڑ روپے سے زائد، جبکہ کے ایم سی 200 منصوبوں پر 18 ارب 30 کروڑ روپے سے زائد خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ہب کینال اور ڈملوٹی پائپ لائن پروجیکٹ 1 سال میں مکمل ہوں گے، جس سے ڈیفنس کو 10 MGD پانی فراہم ہوگا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج سروسز امپروومنٹ پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تقریباً 25.5 ارب روپے میں مکمل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت تعلیم کے شعبے میں بھی سرگرم ہے اور 130 اسکیموں کے تحت 1280 اسکول یونٹس پر 15.5 ارب روپے سے زائد خرچ ہو رہے ہیں۔ سندھ میں خواجہ سراؤں کے لیے الگ جیلیں قائم کرنے کی تجویز ہے۔ مروجہ قوانین کے تحت خواجہ سراؤں کے لیے جیلوں میں الگ وارڈ قائم کرنے ہیں، اور محکمہ سماجی بہبود سندھ نے آئی جی جیل خانہ جات کو خط لکھ دیا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود سندھ کا تمام محکموں خود مختار اداروں کے سربراہان کو بھی خط لکھا گیا ہے، اور خواجہ سراؤں کے لیے ملازمت کے کوٹے پر عمل درآمد رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ سندھ حکومت نے خواجہ سراؤں کے لیے سرکاری ملازمت میں 0.5% کوٹا مختص کیا ہے۔ محکمہ سماجی بہبود کا کہنا ہے کہ تمام محکمے تنظیمیں پابند ہیں کہ وہ خواجہ سراؤں کے ساتھ امتیاز نہ برتیں اور سندھ جاب پورٹل پر اشتہارات میں ٹرانسجنڈر کوٹا شامل کریں۔ شہر قائد میں ای چالان کا نظام شروع ہوتے ہی جعلساز ایک بار پھر سرگرم ہو گئے ہیں۔ سادہ لوگ شہریوں کو لوٹنے کے لیے مختلف نمبروں سے جعلی ای چالان میسیجز بھیجے جا رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ٹریفک پولیس کے مطابق ان میسیجز میں ٹریفک وائلیشن کی جعلی وارننگ، پینلٹی اور کورٹ ایکشن کا خوف دلایا جاتا ہے، جبکہ میسیج کے آخر میں ایک جعلی پورٹل لنک موجود ہوتا ہے۔ پورٹل کھولنے پر صرف 500 روپے کا چالان نظر آتا ہے، لیکن اس میں گاڑی یا ڈرائیور کی کوئی تفصیل درج نہیں ہوتی۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اصل ای چالان میں گاڑی کی مکمل تفصیلات اور وائلیشن کی تصویر شامل ہوتی ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایسے کسی بھی مشکوک میسیج کی تصدیق ضرور کریں۔ شہر میں فن ادب سے تعلق رکھنے والے بھی محفوظ نہیں۔ سچل گوٹ میں نامور ادیب و شاعر بیدل مسرور کے گھر مبینہ چوری کی 2 وارداتیں، 48 گھنٹوں کے اندر وارداتوں میں 70 لاکھ لوٹ لیے گئے۔ بیدل مسرور کی CT21 سے خصوصی گفتگو: میرے گھر میں پرسوں 30 لاکھ کی چوری ہوئی تھی۔ کل رات جب میں FIR درج کرانے گیا تو اسی دوران دوبارہ میرے گھر میں 40 لاکھ کی چوری ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق نامور ادیب و شاعر PTV کے ریٹائرڈ پروڈیوسر اور موسیقار بیدل مسرور کے گھر مبینہ طور پر 70 لاکھ روپے کی ڈکیتی ماری گئی۔ متاثرہ شخص پارس مسرور اداکار کے والد ہیں۔ بیدل مسرور کی CT21 سے واقعے پر خصوصی گفتگو: اس میں ان کا کہنا تھا کہ سچل تھانے کی حدود میں 30 لاکھ روپے کی چوری کا واقعہ پیش آیا ہے۔ متاثرہ شخص کے مطابق گھر سے مزید 40 لاکھ روپے بھی غائب ہو گئے۔ SIU کی ٹیم نے رات گئے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے۔ سچل تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شہر میں گمشدگی اور بچوں کے ساتھ بدفعلی کے بڑھتے واقعات: ڈیفنس سے لاپتہ ہونے والا 9 سالہ حسن شاہ مردہ حالت میں کرنگی کے خالی پلاٹ سے ملا۔ مقتول کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ مقتول حسن شاہ کے والد کی مدعیت میں ڈیفنس تھانے میں FIR درج کی گئی۔ مقتول کے والد کی CT21 سے خصوصی گفتگو: میں غریب ہوں اور پان کا ٹھیلا لگاتا ہوں۔ اپیل یہی ہے کہ جب میں آپ کو بول رہا تھا کہ میرے بچے کو آپ ڈھونڈیں، اگر یہ انویسٹیگیشن والوں کو میری FIR پہنچا دیتے تو وہ تازہ میرا بچہ اوپر والے ڈھونڈ لیتے۔ انہوں نے FIR نہیں پہنچائی باجی، FIR رکھی تھی، پہنچائی جب لاش مل گئی۔ اصل مدعا یہ مجرم پکڑا ہے، اس کے پیچھے اور بھی ہیں، لہٰذا اس کو میرے کو انصاف دلایا جائے۔ پیچھے اور بھی ہے، اس کے پیچھے بھی ہاتھ ڈالا جائے۔ کہ شہر سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے بلدیہ عظمہ کراچی متحرک ہو گئی۔ محکمہ چارج پارکنگ نے مختلف علاقوں میں بنے شادی ہالز کے باہر کارروائیاں کی۔ شادی ہالز کے باہر شہریوں سے ویلے پارکنگ کی فیس وصول کرنے والوں کا سامان ضبط کر لیا گیا۔ محکمہ چارج پارکنگ نے ضلع جنوبی کے مختلف علاقوں سمیت شارع فیصل پر کارروائی کی، جس دوران غیر رجسٹرڈ کمپنیوں کا سامان ضبط کر لیا گیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر چارج پارکنگ احمد علی غوری کہتے ہیں کہ رجسٹریشن کے بغیر ویل پارکنگ فیس وصول کرنے والے شادی ہالز، ریسٹورانٹ اور ہوٹلز کے خلاف کارروائی کریں گے اور شہر سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات ضرور اٹھائیں گے۔ بتانا ہے کہ رجسٹریشن کے بغیر ویل پارکنگ فیس وصول کرنے والے شادی ہالز، ریسٹورانٹ اور ہوٹلز کے خلاف کارروائی کریں گے اور شہر سے غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔
کراچی کو ماڈرن سٹی بنانے کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بڑا اقدام۔ بلدیہ عظمہ نے شہر میں ڈیجیٹل پارکنگ بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان بلدیہ عظمہ کراچی دانیال علی شان کہتے ہیں کہ ضلع جنوبی، ضلع وسطی اور ضلع شرقی میں ڈیجیٹل پارکنگ بنائی جائے گی۔ ڈیجیٹل پارکنگ سے متعلق سروے مکمل کر لیا گیا۔ شہر بھر میں بین الاقوامی طرز کی پارکنگ بنانے جا رہے ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب صاحب کی ہدایتوں پہ ہم نے جو یہ اپنا انیشیٹو لیا تھا تو ہم نے اس کو پروسیس بھی کر دیا ہے اور اس کی بڈز بھی کھل گئی ہیں اپنا سمارٹ پارکنگ لانے کے حوالے سے، اور انشاءاللہ جلد از جلد ہم اس کو فائنل کر لیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کراچی کے مختلف ڈسٹرکٹس میں ساؤتھ ایسٹ سینٹرل میں آلموسٹ 10 مقامات ہیں جہاں پہ ہم یہ سسٹم کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کانسیپٹ تو ساری دنیا میں، اگر آپ دبئی دیکھ لیں، دوحہ دیکھ لیں، لنڈن دیکھ لیں، تو یہ چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں۔ تو یہاں بھی چیزوں کو اسٹینڈرڈ سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی صاحب نے اس کی چینی کی درآمد کے باوجود مارکیٹ میں قیمتیں قابو میں نہ آ سکی۔ ریٹیل مارکیٹ میں چینی 190 سے 200 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ چیئرمین ہول سیل گروسرز کا کہنا ہے کہ ملک میں چینی کا کرشنگ سیزن شروع ہو چکا ہے۔ مقامی چینی مارکیٹ میں آتے ہی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، سب سے پہلے پاکستان، اس کے بعد باتیں ہوں گی۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہوگا، ہمیشہ پاکستان زندہ باد۔ ہمیں کسانوں کے لیے سوچنا ہے، گنے کے کاشتکاروں کے لیے سوچنا ہے کہ 350-400 روپے لگا لیں ایوریج، تو اب 10% کی کٹوتی بھی کرتے ہیں وہ، تو کہاں جا کے کسان کھڑا ہوتا ہے، کاشتکار کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ 10 روپے کلو گنا کہیں فروخت ہوتا ہے تو کاشتکاروں کو تو مراد ہی نہیں ملتی۔ اب یہ بتائیں کہ امپورٹڈ چینی آئی ہمارے ہاں تقریباً 3,20,000 ارائیول ہوئی، ایک مہینے کی کھپت ہوتی ہے 5.5 لاکھ ٹن، یہ 20 سپٹمبر سے آنا شروع ہوئی، تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں، تو یہ ختم ہو جانی چاہیے تھی چینی، پر 1 لاکھ ٹن کھپت ہوئی ہے اور باقی ہماری لوکل چینی بھی ہے موجود، تو کیوں امپورٹ کی گئی؟ یہ میں یہی کہوں گا، ہمارا تنقید نہیں ہے، ہمارا مثبت رائے ہم دینا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کو مثبت رائے دینا چاہتے ہیں کہ کسانوں کو ایسا ریٹ دیں کہ آئندہ وہ گنے کی کاشت جو کرتے ہیں ان کو تو نفع نہیں ملتا، لیکن جو ہمارے شوگر ملیں ان کو اتنا نوازا جاتا ہے۔ تو میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب سے کہوں گا اس کو غور کریں، اور وزیر اعظم بھی غور کریں اور فوڈ منسٹر بھی دیکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اوور کوسٹنگ کر دی جائے، سب لوازمات ان کو دے دیے جائیں، 90% جو لوازمات ہوتے ہیں جس سے بغاز سے بجلی بنتی ہے، بجلی سپلائی بھی کی جاتی ہے، اگر آپ اس کو لے لیں گے تو 20 روپے ان کو بچت ہے، مولاسیز میں 30 روپے بچت ہے۔ آپ جائیں چھلکا، گنے کا چھلکا، اس سے چیپ بورڈ بنتا ہے، تو آپ یہ باقیات کو کیا گنتی ہی نہیں کرتے؟ تو میں یہی کہوں گا حکومت وقت سے کہ یہ 100 روپے سے اوپر چینی نہیں پڑے گی، تو اس کے لیے اقدامات فوراً اٹھنے چاہیے، اور میں یہی کہوں گا کہ ٹریس اینڈ ٹریکنگ سسٹم ہونا چاہیے، شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے فرانس، نیدرلینڈ اور ہنگری کے سفیروں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں الگ الگ ملاقاتیں کی، جن میں سرمایہ کاری، ثقافت اور باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا گیا۔ فرانس کے سفیر نے ملاقات میں سندھ کے آثار قدیمہ، سرمایہ کاری اور ایشین سویلائزیشن میوزیم پیرس سے متعلق امور پر گفتگو کی۔ دونوں جانب سے سندھ اور فرانس کے درمیان ثقافتی ورثے کے تحفظ اور فروغ پر تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ نیدرلینڈ کے سفیر نے سندھ میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پر بات کی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ڈیش کمپنیوں کو صوبے میں کیٹل فارمنگ اور ڈیری سیکٹر میں سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کی، جبکہ ہنگری کے سفیر کے ساتھ واٹر ٹریٹمنٹ، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اور دیگر شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوئی، اور موہنجو داڑو سمیت آثار قدیمہ اور ثقافتی فروغ پر بھی تفصیلی بات چیت کی گئی ہے۔ وزیر ترقی نسواں سندھ شاہینہ شیر علی کی زیر صدارت کاروباری خواتین کے لیے مالی معاونت سے متعلق اہم اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ بزنس وومن کو مالی وسائل تک آسان رسائی دینے کے لیے ایک نئی اسکیم شروع کی جائے گی۔ اسکیم کے عملی طریقہ کار، شفاف قرضوں کی فراہمی اور خواتین کے کاروبار کو فروغ دینے کے اقدامات پر تفصیلی غور کیا گیا۔ شاہینہ شیر علی کا کہنا تھا کہ خواتین کو معاشی طور پر خود مختار بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ چاہتے ہیں کہ خواتین معاشی سرگرمیوں میں بھرپور کردار ادا کر کے صوبے کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ اسکیم
منتخب مائکرو فائنانس بینکوں اور اداروں کے تعاون سے متعارف کرائی جائے گی، جس کے ذریعے کاروباری خواتین کو آسان شرائط پر قرضے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ کے اجراء سے انکار پر اورنگی ٹاؤن کی رہائشی خاتون عدالت پہنچ گئی، نادرا کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ درخواست گزار نے شکوہ کیا کہ 11 سال سے نادرا دفاتر کے چکر لگا رہی ہوں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، نادرا اہلکار میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ مزید اس رپورٹ میں کے اجراء سے انکار، اورنگی کی خاتون نے نادرا کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ سندھ ہائی کورٹ میں اورنگی کی خاتون نے نادرا کی جانب سے شناختی کارڈ جاری نہ کیے جانے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ متاثرہ خاتون اپنے بچوں کے ہمراہ عدالت پہنچی اور موقف اختیار کیا کہ گزشتہ 11 سال سے نادرا دفاتر کے چکر لگا رہی ہوں مگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی، نادرا اہلکار میرا مذاق اڑاتے ہیں، مسلسل اعتراضات لگا کر کارڈ جاری نہیں کرتے، حالانکہ میرے والدین اور بہنوں کے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ مجھ سے چھوٹی بہن کا کارڈ بھی جاری کر دیا گیا۔ میری چھوٹی والی بہن مجھ سے جو چھوٹی وہ رینیو کروائی ہے، سیکنڈ ٹائم NIC بنوائی ہے۔ میری جو مجھ سے جو بڑی بہن ہے انہوں نے بھی 2 دفعہ NIC بنائے، ان کے لیے کوئی 71 کے ڈاکومنٹس نہیں مانگے، صرف میرے ہی ٹائم پہ 71 کے۔ میں 2014 سے خوار ہو رہی ہوں۔ وکیل درخواست گزار عثمان فاروقی نے عدالت کو بتایا کہ نادرا رولز کے مطابق اگر بہن بھائیوں کے عمروں میں 6 ماہ کا فرق بھی ہو تو کارڈ جاری کرنے میں کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیں جی، جو ان نیچرل گیپ ہے وہ 7 منتھ اگر موجود ہے تو اس کے اندر اس کو گرانٹ کرنا چاہیے، لیکن ان کا تو یعنی 10 مہینے اور پری میچیور اور یہ ساری چیزیں بہرحال یہ پورے پاکستان کے اندر سب سے افسوسناک بات جو نادرا کی طرف سے آتی ہے، ایک تو ان کا بیہیویئر ہے کہ وہ صحیح سے جو ہے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کرتے۔ جب رولز آپ کے نالج میں نہیں ہے تو آپ کو وہاں کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ آپ کو کیسے نہیں پتا اور آپ لکھ کر دے رہے ہیں اس کے اوپر کہ ان نیچرل جو ہے گیپ ہے، اس لیے جو ہم ان کا شناختی کارڈ جاری نہیں کر سکتے۔ درخواست میں نادرا سمیت دیگر اداروں کو فریق بنایا گیا۔ ممتاز جمالی، سٹی 21۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج کاروبار کا اختتام مثبت رہا، 100 انڈیکس 1277 پوائنٹس بڑھ کر 1,61,935 پر بند ہوا۔ کاوش میمن کی یہ رپورٹ۔ اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس 1,62,000 پوائنٹس عبور۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جمعے کو کاروبار مثبت رجحان کے ساتھ بند ہوا۔ 100 انڈیکس 1277 پوائنٹس کے نمایاں اضافے سے 1,61,935 کی سطح پر بند ہوا۔ کاروبار کے دوران انڈیکس کی بلند ترین سطح 1,62,118، کم ترین سطح 1,60,991 رہی۔ ماہرین کے مطابق میوچل فنڈز میں خریداری کا سلسلہ شروع ہونے سے مارکیٹ میں تیزی دیکھی گئی، جبکہ سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی قدرے بحال نظر آیا۔ یہ ہفتہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے لیے بہت ہی اہم رہا۔ اس ہفتے جو ہیں 3 پیش رفت ہوئی ہیں۔ ایک تو 27ویں ترمیم جو ہے وہ اپروو ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میوچل فنڈ کی طرف سے اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ پہلے سیلنگ تھی، اب بائنگ کی طرف آ گئے ہیں، اور IMF کی قسط کے حوالے سے $1.2 بلین کی جو قسط ہے وہ دسمبر میں ملنے کا امکان ہے۔ تو یہ 3 فیکٹر ہیں مارکیٹ کو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ملا جلا رجحان رہا۔ اب جیسے ہی اگلا ہفتہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ نئے لیول بنا سکتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے IMF کی اگلی قسط کی منظوری 8 دسمبر کو متوقع ہے، جس کے بعد مارکیٹ مزید نئے ریکارڈ بنا سکتی ہے۔ کیمرامین قیوم کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ عالمی اور مقامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $33 کمی سے $4,174 فی اونس ہو گیا، جس کا اثر مقامی مارکیٹ پر بھی پڑا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 1 تولہ سونا $3,300 سستا ہو گیا، جس کے بعد نئی قیمت $4,39,762 ہو گئی۔ 10 گرام سونا $2,829 کمی سے $3,77,025 کا ہو گیا، جبکہ 1 تولہ چاندی $140 کمی سے $5,522 پر آ گئی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مضبوط۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر کی قدر میں 4 پیسے کمی ہوئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 280.72 پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 5 پیسے سستا ہو کر $281.75 کا ہو گیا، جبکہ یورو 1.06 اضافے سے $329.66 کا ہو گیا۔ برطانوی پاؤنڈ 11 پیسے کمی سے $372.31 کا ہو گیا۔ اماراتی درہم 1 پیسے کم ہو کر $77.42 کا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سعودی ریال $75.59 پر برقرار رہا۔
امن یکجہتی اور کھیلوں کی روشن روایت لیے 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل آج مزار قائد پر روشن کر دی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سمیت قومی ہیروز اور اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 18 برس بعد سندھ کی میزبانی کو تاریخی لمحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ تفصیلات محمد حماد کی رپورٹ میں۔ کی روشنی کراچی میں چمکنے لگی۔ 34 کھیل، 24 مقامات اور بڑے پیمانے پر انتظامات۔ 18 برس بعد سندھ کے لیے تاریخی لمحہ آ گیا۔ مزار قائد میں 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل روشن کر دی گئی۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، جبکہ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر اور اولمپک ایسوسی ایشنز کے اعلیٰ عہدیداران کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے روایتی انداز میں نیشنل گیمز کی مشعل روشن کی، کہا کہ قائد اعظم کی کھیلوں سے محبت آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نیشنل گیمز کو شایان شان طریقے سے منعقد کیا جائے گا۔ گیمز کا انعقاد کراچی کے روشن، پر امن اور مثبت چہرے کو دنیا کے سامنے لائے گا۔ 6 دسمبر سے یہاں شروع ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ورلڈ اولمپکس کے اندر ہم وہ کھلاڑی پیدا کریں کہ وہاں جا کے میڈلز حاصل کریں۔ وزیر کھیل سردار محمد بخش مہر نے بتایا کہ مشعل مزار قائد سے روزانہ ہو کر شارع قائدین، شارع فیصل اور دیگر اہم شاہراہوں کا سفر کرے گی، جس کے بعد یہ ساحل اور میرینا کلب تک پہنچے گی۔ مشعل کو سمندر کی سیر بھی کرائی جائے گی اور پھر ملک گیر سفر کے دوسرے مرحلے کے لیے خیبر پختونخوا کے حوالے کیا جائے گا۔ 35ویں نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب 6 دسمبر کو نیشنل بینک اسٹیڈیم میں ہوگی، جس میں صدر مملکت آصف علی زرداری شرکت کریں گے۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ 13 روزہ مقابلوں میں پاکستان بھر کے مرد و خواتین کھلاڑی 34 کھیلوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے، جبکہ ایونٹس شہر کے 24 مقامات پر منعقد ہوں گے۔ کیمرہ مین حسنین جعفری کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ شوبز کی دنیا کا رخ کریں۔ آپ کو بتائیں کہ اداکارہ ماہرہ خان نے کراچی سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ شہر مثل ماں ہے، کراچی سب کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ ماہرہ خان کی اپنی نئی فلم نیلوفر سے متعلق پریس بریفنگ، کہتی ہیں کچھ لوگ شہر کے ساتھ غلط بھی کر دیتے ہیں، تب بھی یہ ہمیں معاف کر دیتا ہے اور یہی اس سے شہر کا بڑاپن ہے۔ بہت اچھا رہا۔ ہر کردار مختلف ہوتا ہے، ہر فلم مختلف ہوتی ہے۔ نیلوفر ایک ایسا کردار ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ کچھ کردار مجھے یاد رہ جائیں گے، ان میں سے خرد ہے، فلک ہے۔ پاکستان کی خوبصورتی اور مہمان نوازی دنیا کے سامنے جلوہ گر ہونے لگی۔ کراچی میں سفارتی اور کاروباری شخصیات کے اعزاز پہ تقریب منعقد کی گئی۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس خان نے کہا کہ ملک میں تمام تر سہولیات موجود ہیں جو غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتی ہیں۔ سید زبیر راشد کی یہ رپورٹ۔ پاکستان کی خوبصورتی اب سفارتی محافل میں بھی جلوہ گر، غیر ملکی مہمان بھی متاثر ہونے لگے۔ سینٹرز اسلام آباد کے زیر اہتمام کراچی میں سفارتی اور کاروباری شخصیات کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت سردار یاسر الیاس خان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ کہا کہ پاکستان سیاحت کے لحاظ سے دنیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ملک میں تمام سہولیات موجود ہیں جو غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتی ہے۔ مراکش اور ایوری کوسٹ کے کونسل جنرلز نے تقریب کے انتظام اور انعقاد کو سراہا۔ اور یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ پاکستان میں ٹورزم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بڑی ضرورت تھی اس کی کہ نئے ہوٹلز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں، اور آج مجھے سن کے خوشی ہوئی ہے۔ یہ پاکستان موومنٹ ہے جی، اینڈ اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان از آن اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ محفل موسیقی نے بھی تقریب کا مزہ دوبالا کیا۔ اعظم کے مشیر نے نویز سنائی کہ جلد کراچی میں سیاحت کے فروغ کے لیے روڈ شو کا انعقاد ہوگا، جس میں وفاقی وزیر احسن اقبال خصوصی مہمان ہوں گے۔ کیمرہ مین جانزیب علی کے ساتھ سید زبیر راشد، سٹی 21۔ حکومت کی بڑی کامیابی، حکومتی قرض میں ایک ماہ میں کمی ہو گئی۔ ستمبر میں حکومتی مجموعی قرض میں 852 ارب روپے کمی ہو گئی۔ ایک ماہ میں مجموعی قرض ماہانہ کم ہو کر 76,605 ارب روپے پر آ گیا۔ اشرف خان کی یہ رپورٹ۔ ایک ماہ میں مجموعی قرض ماہانہ کم ہو کر
76,605 अरब रुपए पर आ गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में एक माह में हुकूमत के मजमूई कर्ज में 852 अरब रुपए कम होकर 76,605 अरब रुपए पर आ गया, जो अगस्त 25 में हुकूमत का मजमूई कर्जा 77,458 अरब रुपए था। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तक साल के दौरान हुकूमत का मजमूई कर्ज 7,034 अरब रुपए बढ़ा। मरकजी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में हुकूमत का मुकामी कर्ज में 649 अरब रुपए कम होकर 53,424 अरब रुपए रहा, जो अगस्त 25 में 54,073 अरब रुपए था। जबकि एक साल में सितंबर 25 तक हुकूमत का मुकामी कर्ज 5,888 अरब रुपए बढ़ा है। एक माह में हुकूमत का बैरूनी कर्ज 203 अरब रुपए कम होकर 23,181 अरब रुपए रहा, जो अगस्त 25 में 23,385 अरब रुपए था। जबकि एक साल में सितंबर 25 तक हुकूमत का बैरूनी कर्ज 1,147 अरब रुपए बढ़ा। मरकजी बैंक रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल पहली सहमाही में हुकूमत का मजमूई कर्ज 1,283 अरब रुपए कम हुआ, जिसमें पहले 3 माह में हुकूमत का मुकामी कर्ज 1,048 अरब रुपए और बैरूनी कर्ज 236 अरब रुपए कम हुआ है। अशरफ खान, सिटी 21।